السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کیسے ہیں آپ؟ ویلکم ٹو لرننگ قرآن. دا لرننگ قرآن میں خوش آمدید. اور یہ ہمارا سلسلہ ہے ٹرانسلیشن کا. سورۃ بنی اسرائیل کی ٹرانسلیشن ہم سٹارٹ کی ہے. آیت نمبر 60 تک ہم نے کمپلیٹ کیا. آج ہم نے 61 سے سٹارٹ کرنا ہے. چلیے سٹارٹ کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور رحم نہایت رحم کرنے والا ہے. وَإِذْ قُلْنَا، اور جب حکم دیا ہم نے للملائکۃ فرشتوں کو تسجدو کہ سجدہ کرو لآدم آدم کو فسجدو تو سب نے سجدہ کیا الا سوائے ابلیس کے. قال اس نے کہا اسجدو کہ کیا میں سجدہ کروں لمن اسے جس کو خلقتا پیدا کیا ہے تو نے طینا مٹی سے. اور یاد کرو جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا. کہنے لگا کہ کیا میں اسے سجدہ کروں جسے تو نے مٹی سے پیدا کیا. ٹھیک ہے. جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تھا اللہ تعالیٰ نے تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو سجدہ کرنے کا تھا. سب فرشتوں نے سجدہ کیا تھا, صرف شیطان نے یعنی ابلیس نے نہیں کیا تھا. ابلیس اس وقت اللہ کے مقرر فرشتوں میں سے تھا, وہ بہت زیادہ عبادت کرتا تھا اور ابلیس کو اللہ تعالیٰ نے آگ سے پیدا کیا تھا. قال ارأیتک، اور کہنے لگا ذرا دیکھیے تو صحیح ہاذا الذی اسے جس کو کرمت فضیلت دی آپ نے علیہ مجھ پر کہ یہ اس قابل تھا. لئن اخرتنی اگر مہلت دیں آپ مجھے الی یوم قیامتی روز قیامت تک لاحتنی کننا تو میں جل گاڑ ڈالوں گا ذریاتہ اس کی نسل کی الا قلیلا مگر تھوڑے لوگ بچ جائیں گے. کہا بھلا دیکھ جسے تو نے مجھ پہ فوقیت دی ہے, اگر تو مجھے یوم قیامت تک مہلت دے تو میں چند لوگوں کے سوائے اس کی تمام تر اولاد کو لگام ڈالے رکھوں گا. اختق الفرس گھوڑے میں لسیاں لگام دینے کو کہتے ہیں. المحتق وہ آدمی جسے زمانے نے تجربہ کار بنا دیا ہو. گویا شیطان نے اپنے تجربے کی بنا پر دعویٰ کیا کہ میں اس پہ کنٹرول کروں گا. قال اذهب تو ارشاد ہوا چلا جا. فمن اس لیے کہ جو تابعہ کا جو تیری پیروی کرے گا منہم ان میں سے فإنّا تو بے شک جہنم ہی جزاؤکم ہوگی تمہاری سزا. جزاء موفورا بھرپور سزا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا جا اولاد آدم میں سے جو تیرے پیچھے لگے تو تم سب کے لیے جہنم ہی پورا بدلہ ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہیں مہلت دی گئی, جاؤ کرو جو تم نے کرنا. وَاسْتَفْزِرْ اور بہکا لے من استطاعت جس کو تم بہکا سکتا ہے منہم ان میں سے بصوتک اپنی دعوت سے وَأَجْلِبْ اور چڑھا لا علیہم ان پر بخیلک اور اپنے سوار اور ریجیلی کا پیادے. وشارکہم اور شریک بنا جا ان کا فی الاموال و اولاد ان کے مال اور اولاد میں. وعدہم اور وعدے کرتا رہا ان سے. وما یعیدہم اور نہیں وعدہ کرتا ان سے شیطان الا غرورا مگر جھوٹا. اور انہیں گھبراہٹ میں ڈال جنہیں تو اپنے آواز سے گھبراہٹ میں ڈال سکے, اور اپنے سوار اور پیادے ان پر چڑھا کے لا, اور مال اور اولاد میں سے ان کا شریک بن اور ان سے وعدے کر. اور شیطان جو وعدہ کرتا ہے وہ بس دھوکہ ہی ہوتا ہے. کہ اللہ پاک نے اسے کھلی چھوٹ دے دی کہ تو اسے جھوٹے وعدے کر, تو جو مرضی کر, لیکن جو میرا اللہ پاک نے فرمایا جو میرا بندہ ہوگا نا وہ کبھی بھی اس چیز کو کبھی بھی تیرے بہکاوے میں نہیں آئے گا. ان البتہ عبادی جو میرے خاص بندے ہیں لیسا نہیں ہوگا لکا تجھے علیہم سلطان ان پہ کوئی اختیار. وکافا اور کافی ہے بربک تیرا رب وکیلا توکل کے لیے. بلا شبہ میرے بندوں پر تیرا قطن بس نہیں چلے گا. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے آپ کے رب کا کارساز ہونا ہی کافی ہے. تو اللہ پاک شیطان کو فرمانا ہے کہ جو تجھ سے ان کو گمراہ کرنے کے لیے بن پڑے تو کر کے دیکھ لے. قرآن کی بے شمار آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ شیطان کو کوئی ایسی طاقت عطا نہیں دی گئی جس سے وہ انسان کو مجبور کرے, اور نہ ہی اس کے پاس ایسی بات اپنی باتیں ثابت کرنے کے لیے کوئی دلیل ہے. وہ جھوٹا ہی ہے اور وہ جھوٹے ہی وعدے کرتا ہے. لیکن
لیکن اللہ کے جو نیک اور خاص بندے ہوں گے وہ تیرے بہکاوے میں نہیں ہیں گے. اللہ پاک شیطان سے کہہ رہے ہیں ربکم الذی تمہارا رب وہ ہے جو یزجی چلاتا ہے لکم الفلکا تمہاری کشتی فی البحر سمندر میں لتبتغوا تاکہ تم تلاش کرو من فضلی اس کا فضل انہ کان بے شک وہ ہے بکم رحیما تم پر مہربان. اور تمہارا رب وہ ہے جو تمہارے لیے سمندر میں کشتی کو چلاتا ہے تاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو یقیناً وہ تم پر بڑا رحم کرنے والا ہے. وَإِذَا اور جب مَسَّکُم آتی ہے تم پر ضُرُّ کوئی مصیبت فی البحر سمندر میں ضَلَّ تو گم ہو جاتے ہیں من تدعون وہ سب جنہیں تم پکارا کرتے ہو الا ایاہ سوائے اس ایک کے فلما پھر جب نجاکم وہ تمہیں مصیبت سے بچا لاتا ہے الی البر خشکی پر ارستم تو تم منہ موڑ لیتے ہو وکانا اور ہے ہی وکانا الانسان اور ہے ہی انسان کفورا بڑا ناشکرا. وَإِذَا اور جب مَسَّکُم تم پر آتی ہے مَسَّکُم الضُّرُّ تم پر کوئی مصیبت آتی ہے فی البحر سمندر میں ضَلَّ تو گم ہو جاتے ہیں من تدعون وہ سب جنہیں تم پکارتے ہو الا سوائے ایاہ اس ایک کے فلما پھر جب نجاکم وہ تمہیں مصیبت سے بچا لاتا فلما نجاکم پھر جب وہ تمہیں مصیبت سے بچا لاتا ہے الی البر خشکی پر ارستم تو تم منہ موڑ لیتے ہو وکان الانسان اور ہے انسان کفورا بڑا ہی ناشکرا. تمہارا وہ اور جب سمندر میں تمہیں مصیبت آتی ہے تو اللہ کے سوا جسے تم پکارتے ہو وہ تمہیں بھول جاتے ہیں پھر جب وہ تمہیں نجات دلا کے خشکی کی طرف لے آتا ہے تو تم منہ پھیر لیتے ہو اور انسان ہے ہی ناشکرا. انسان کی فطرت یہ ہے کہ جو مصائب اور آفات اس پر حملہ آور ہوتے ہیں اور ظاہری اسباب کٹتے نظر آتے ہیں تو زیادہ خالص اللہ کو پکارتا ہے اور اسی پر توکل کرتا ہے. جیسے اللہ پاک فرما رہے ہیں سورۃ لقمان کے اندر اور جب ان پہ صاحبانوں جیسی کوئی موت چھا جاتی ہے تو اللہ کی مکمل حاکمیت کو تسلیم کرتے ہیں خالصاً اللہ کو پکارتے ہیں. پھر جب وہ انہیں بچا کر خشکی تک لے آتا ہے تو پھر کچھ لوگ بد اعتدال ہو جاتے ہیں اور ہماری آیات کا انکار وہی کرتے ہیں جو غدار اور ناشکرے ہوتے ہیں. یہ وہی فطرت داعیہ ہے جو کہ انسان کے لاشعور میں عہد الست کی صورت میں موجود ہے. ظاہر داری کے پردے جب چھٹتے ہیں تو انسانی فطرت کی آواز سننا شروع کر دیتا ہے. ٹھیک ہے. بعد میں بھی ملمہ کرنے شروع کر دیتے ہیں. جیسے حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بچہ یعنی ابن آدم فطرت یعنی اسلام پر پیدا ہوتا ہے پھر اس کے والدین اسے یہودی یا عیسائی یا پارسی بنا لیتے ہیں. ٹھیک ہے. آفا امین تم کہ تم بے خوف ہو ان یخسفا اس بات سے کہ دھنسا دے وہ بکم تمہیں جانب البر زمین خشکی پر ہی زمین میں او یرسلا یا بھیج دے علیکم تم پر حاسبن پتھراؤ کرنے والی آندھی ثم پھر لا تاجدو نہ پاؤ تم لکم اپنے لیے وکیلا کوئی کارساز. کیا تم بے خوف ہو گئے ہو کہ وہ تمہیں خشکی پر ہی زمین میں دھنسا دے یا تم پر پتھر کنکر والی آندھی بھیج دے پھر تمہیں اپنے لیے کوئی کارساز بھی نہ ملے. یعنی کہ اللہ پاک فرمانے کہ تم نے یہ گمان کر لیا کہ سمندر کا کوئی اور الہ ہے اور خشکی کا کوئی اور. سمندر میں وہ تمہارے پر تسلط رکھتا ہے مگر خشکی میں نہیں. امین تم یا بے خوف ہو گئے ہو تم ان یعیدکم اس سے کہ واپس بھیج دے تم کو فی سمندر میں تارۃ اخری دوبارہ فیرسلا پھر بھیجے علیکم تم پر قاصفا من الریح سخت طوفان ہوا فیغرقکم اور غرق کر دے تمہیں بما کفرتم بدلے میں تمہاری ناشکری کے ثم پھر لا تجدوا نہ پاؤ تم لکم اپنے لیے علینا ہم پر بھی طبیعہ اس کے بارے میں کوئی دعویٰ کرنے والا بھی. تم بے خوف ہو گئے ہو کہ وہ تمہیں سمندر میں دوبارہ لوٹا دے پھر تم پر سخت آندھی بھیج دے جو تمہارے کفر کی پاداش میں تمہیں غرق کر دے پھر تمہیں ہمارے خلاف کوئی پیچھا کرنے والا بھی نہ ملے. قاصف ایسی تند و تیز ہوا کے جس سے گزرے اس سے توڑ پھوڑ کر تباہ کرتے ہیں. قاصف ایسی ہوا کو کہتے ہیں. طبیعہ جو پوچھ کر سکے معاملے کو فالو اپ کر سکے معاملے کا پیچھا کر سکے.
وَلَقَدْ اور بے شک کرمنا ہم نے بڑی عزت دی ہے بنی آدم کو وحملناہم اور سواری عطا کی ہم نے انہیں فی البر خشکی میں والبحر اور سمندر میں ورزقناہم اور رزق دیا ہم نے ان کو من الطیبات پاکیزہ چیزوں سے وفضلناہم اور فضیلت عطا کی ہم نے ان کو علی کثیر بہت سی ممن خلقنا مخلوقات پر تفضیلا نمایاں فضیلت. بلا شبہ ہم نے بنی آدم کو بزرگی عطا کی اور بحر و بر میں انہیں سواری مہیا کی کھانے کی پاکیزہ چیزیں دیں اور جو کچھ ہم نے تخلیق کیا ہے ان میں سے کثیر مخلوق پر نمایاں فوقیت عطا فرمائی. اللہ تعالیٰ نے بنی آدم کو کئی انداز سے فضیلت دی ہے. ایک فضیلت یہ ہے کہ وہ جو کہ صرف انسان ہونے کے ناطے دی ہے. ٹھیک ہے. فار ایگزامپل نمبر 1 اللہ تعالیٰ نے انسان کو علم دیا, علم حاصل کرنے کی استعداد بخشی. اسی استعداد کے بنا پر آج انسان تمام دیگر جانوروں پرندوں وغیرہ پر حکومت کرتا ہے اور اسی وجہ سے ساری سائنسی ایجادات ممکن ہوئی ہیں جس سے انسان کرۂ ارض کے اشیاء کو مسخر کرنے کے ساتھ ساتھ کائنات کے دوسرے سیاروں یعنی ڈفرینٹ پلانٹس تک پہنچنے کی کوشش بھی کر رہا ہے. نمبر 2 اسی علم کے بنا پر اللہ تعالیٰ نے آدم کو مسجود ملائکہ ملا حالانکہ وہ عبادت اور ریاضت میں انسان سے کہیں آگے ہیں. نمبر 3 اللہ تعالیٰ نے انسان کو باوقار طریقے سے 2 ٹانگوں پر کھڑا ہونے کی استعداد دی, اس کو انتہائی متوازن انداز میں پیدا کیا, بولنے کی صلاحیت دی کہ کئی زمانے ایجاد ہو گئی. اگر انسان اپنی فطرت کی آواز پہ لبیک کہتے ہوئے خالق کے آگے جھک جائے تو پھر اس کی فضیلت کو 4 چاند لگ جاتے ہیں اور وہ مستقل ہو جاتی ہے. سبحان اللہ. یوم ندعو جس دن بلائیں گے ہم کل اناس سب انسانوں کو بامامہم ان کے پیشواؤں کے ساتھ. فمن تو جس شخص کو اوتیا دیا جائے گا کتابہ اس کا نام اعمالہ بیمینہ اس کے دائیں ہاتھ میں فاولئک سو یہ لوگ یفرعون پڑھیں گے کتابہم اپنے اعمال نامے ولا یظلمون اور نہ ہوگا ان پر ظلم فتیلا ذرہ برابر بھی. جس دن ہم سب لوگوں کو ان کے پیشوا کے ساتھ بلائیں گے پھر جس کو اس کے اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دیا گیا تو ایسے لوگ اپنا اعمال نامہ پڑھیں گے اور ان پر ذرا بھر بھی ظلم نہ کیا جائے گا. ومن کانا اور جو رہا فی ہذہ دنیا میں اعمی اندھا فہوا سو وہ فی الآخرۃ آخرت میں بھی ہوگا آخرت میں بھی اعمی اندھا و اضل سبیلا بلکہ زیادہ گمراہ اندھے سے بھی. اور جو اس دنیا میں اندھا بنا رہا وہ آخرت میں بھی اندھا رہے گا بلکہ راہ گم کیے ہوئے ہوگا. وَإِن كَادُوا اور کوشش یہ ہے کہ لا یفتنوکا کا کہ فتنے میں ڈال کر تمہیں ان الذی اوحینا پھیر دیں اس وحی سے جو بھیجی ہے ہم نے الیکا تمہاری طرف لتفتریا تاکہ گھڑ لو تم علینا ہمارے بارے میں غیرہ اس کے علاوہ کچھ اور. وَإِذًا تو اس صورت میں لا تاخذوکا وہ ضرور بنا لیتے ہیں تم کو خلیلا اپنا دوست. اچھا ہم نے آپ کی طرف وہی کی ہے قریب تاکہ کافر آپ کو اس سے بھٹکا دیتے تاکہ آپ وہی کے علاوہ کچھ اور ہم پر افطرا کریں اور ایسے وہ تمہیں اپنا دوست بنا لیتے. یعنی کہ کفار مکہ جب اپنی پوری کوشش کے باوجود اسلام کا راستہ روکنے میں ناکام رہے تو انہوں نے بامی افہام و تفہیم کی کوشش شروع کر دیں. جیسے کہتے ہیں کہ آپ بتوں کو برا بھلا کہنا چھوڑ دیں تو ہم آپ کے متی ہو جائیں گے, یا انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو حکومت دینے کو تیار ہیں, یا مال و دولت کے ڈھیر لگا دیتے ہیں, یا جس لڑکی کی طرف اشارہ کریں اس سے آپ کی شادی کرتے ہیں, مگر یہ اسلام کی تبلیغ کو چھوڑ دیں. ٹھیک ہے, یہ ان کا کفار کا ارادہ تھا. لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ کو فالو کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ کے کتاب کو کی پیروی کر رہے ہیں, تو کسی بھی بنا پر کسی بھی وجہ پہ کسی بھی چیز سے ثابت قدم ہی رہنا ضروری ہوتا, ثابت قدم ہی رہے. ولولا اور اگر نہ ثبت نہ کا ثابت قدم رکھا ہوتا ہم نے تم کو لقد کتا تو بہت ممکن تھا ترکنو کہ تم جھک جاتے الیہم ان کی طرف شیئا قلیلا کسی قدر. ٹھیک ہے, اس بارے میں تو ہم ڈسکس کر لیا ہے کہ اگر ہم آپ کو ثابت قدم نہ رکھتے تو قریب تھا کہ آپ ان کی طرف جھک جاتے. یہ کفار جو اس طرح کی آپشنز دیا کرتے تھے کہ ہم یہ کر دیں گے اور ہم مال و دولت کے ڈھیر لگا دیں گے, یا حکومت دے دیں گے, یا ہمارے بتوں کو برا بھلا کہنا چھوڑ دیں تو ہم آپ کے متی بن جائیں گے. تو اللہ پاک نے ان سب چیزوں سے بچا کے
ثابت قدم رکھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو. اذن اور اس وقت اذن لا اذقنا کا اور اس وقت ضرور چکھا دیتے ہم تمہیں مزہ ضعف الحیاتی دگنا عذاب دنیا کا وضعف المماتی اور دگنا ہی عذاب آخرت کا ثم لا تجدوا پھر نہ پاتے تم لکا اپنے لیے علینا نصیرا ہمارے مقابل کوئی مددگار. اس صورت میں ہم آپ کو زندگی میں بھی دگنی سزا دیتے اور مرنے کے بعد بھی پھر ہمارے مقابلے میں کوئی آپ مددگار نہ پاتے. وَإِن كَادُوا اور ان کی کوشش یہ ہے لِيَسْتَفِزُّونَكَ کہ تمہارے قدم اکھاڑ دیں من الارض سرزمین سے لِيُخْرِجُوكَ تاکہ تمہیں نکال دیں تمہیں منہا یہاں سے. وَإِذًا اور اس صورت میں لا يَلْبَثُونَ نہ رہیں گے یہ خود بھی خلافہ کا تمہارے بعد الا قلیلا مگر بہت تھوڑی سی دیر تک. کہیں تاکہ لوگ آپ کو اس سرزمین مکہ سے دل برداشتہ کر کے یہاں سے نکال دیں اور ایسی صورت میں آپ کے بعد بھی یہ بھی یہاں زیادہ دیر تک ٹھہر نہ سکیں گے. اللہ تعالیٰ کی سنت یہ رہی ہے کہ جب کوئی قوم کسی نبی کو ہجرت پر مجبور کر دے یا قتل کر دے یا فرمائشی معجزے دیکھنے کے بعد جھٹلا دے تو پھر عذاب آنے میں دیر نہیں لگتی. اہل مکہ پہ یہ عذاب اب جنگ بدر کی صورت میں نازل ہوا اور مکہ سے کفر کے مکمل خاتمے پہ اس کی تکمیل ہوئی. ہم سنت یہی طریقہ کار ہے ہمارا من ان کے بارے میں جو قد ارسلنا بھیجے تھے ہم نے قبلہ کا تم سے پہلے میں رسولنا اپنے رسول ولا تجدوا اور نہ پاؤ گے تم لسنتنا تحویلا ہمارے طریقہ کار میں کوئی تبدیلی. ہم نے آپ سے پہلے بھی جو رسول بھیجے تھے تب بھی ہمارا یہی طریقہ تھا اور ہمارے اس قانون میں آپ تفاوت نہیں پائیں گے یعنی کہ کچھ چینجنگ نہیں. پہلے بھی یہی ہوتا تھا کہ جو رسولوں کو جو نبیوں کو نعوذ باللہ قتل کر دیتے تھے یا ان کو ہجرت کرنے پہ مجبور کر دیتے تھے اتنا ستاتے تھے کہ وہ ہجرت کرنے پہ مجبور کر دیتے تھے تو ایسی قوموں پہ عذاب اللہ کا آ کے ہی رہتا تھا. اور یہی کفار مکہ کے ساتھ ہوا کیونکہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام مسلمانوں کو اتنا ستایا کہ وہ لوگ تنگ آ گئے اور انہوں نے تنگ آ کر سب کچھ ہجرت پہ مجبور کر دیا. تو پھر جنگ بدر ہوئی تھی اور اس پہ اللہ پاک نے مسلمانوں کو غلبہ عطا فرمایا تھا اور کافروں کو نیست و نابود کیا تھا. جی آج کے لیے اتنا ہے. انشاءاللہ نیکسٹ ملاقات ہوگی آیت نمبر 77 تک ہم نے کیا ہے. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.